آج کی بات ایک دھمکی سے شروع کرتے ہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ کرنے کی؟ اور دوسری طرف سے ایک قسم، جنہوں نے اس کی بیٹی کو اس سے چھینا، اسے اس کا حساب تو دینا ہی ہوگا۔ بالکل، اور یہ صرف ڈائیلاگ نہیں، یہ ایک جنگ کا اعلان ہے۔ صحیح۔ اور آج ہم جس کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں وہ ایک ایسی ہی جنگ ہے، محبت، دھوکہ اور ایک بچی ڈیفنی کی تحویل کی جنگ۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک ڈرامے کی ٹرانسکرپٹ ہے، اور یہ ہمیں سیدھا اس طوفان کے بیچ میں لے جاتی ہے جہاں ہر کوئی خود کو صحیح سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو غلط۔ تو چلیں اس پیچیدہ جال کی پرتیں کھولتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں اس واقعے سے جس نے اس آگ کو بھڑکایا۔ ٹھیک ہے، تو کہانی کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے عمر کا اپنی سابقہ بیوی ترکان کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانا۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جو فوری طور پر دونوں خاندانوں کے درمیان ایک طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ خاص طور پر عمر کی ماں روشن کا رد عمل بہت شدید ہے۔ وہ سیدھا ترکان کے گھر والوں کو دھمکیاں دیتی ہیں، کہتی ہیں تم دیکھنا کہ اب میں کیا کرتی ہوں۔ اور یہیں سے ہمیں اس خاندان کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قانونی پہلو بہت دلچسپ ہے۔ جب پولیس آتی ہے تو عمر کے والد عزیر اپنے بیٹے کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا۔ وہ ایک سانس میں تسلیم کرتے ہیں کہ جبری اغوا اور زبردستی روک کر رکھنا ایک جرم ہے، لیکن اگلی ہی سانس میں دلیل دیتے ہیں کہ میرے بیٹے کو بند گلی میں دھکیلا جا رہا تھا۔ ایک منٹ، یہ کیسی دلیل ہے؟ مطلب وہ جرم مان بھی رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مجبور تھا؟ بالکل، یہ دفاع نہیں ہے، یہ جواز پیش کر رہے ہیں۔ وہ قانون کو مانتے ہیں، لیکن صرف تب تک جب تک وہ ان کے حق میں ہوں۔ صحیح۔ جیسے ہی قانون ان کے بیٹے کے خلاف جاتا ہے وہ ایک کہانی بناتے ہیں کہ وہ تو مظلوم تھا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس خاندان کے لیے اصولوں سے زیادہ اہم اپنے خاندان کی حفاظت ہے، چاہے اس کے لیے سچ کو توڑنا مروڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اور اس پورے ہنگامے کے بیچ میں ہے ترکان۔ وہ کسی طرح وہاں سے نکل کر اپنے والد کے گھر پہنچتی ہے، لیکن اس کی مصیبتیں ابھی شروع ہوئی ہیں۔ اسے سب سے پہلے اپنی بیٹی ڈیفنی کی فکر ہوتی ہے، اور پھر اس پر بم گرتا ہے کہ اس کا موجودہ شوہر کارتال ڈیفنی کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، یہاں تک کہ اس کا اپنا باپ بھی اسی پر غصہ کر رہا ہے۔ بہانے بنانا چھوڑو ترکان۔ یہ ترکان کے لیے ایک خوفناک صورتحال ہے۔ یعنی وہ ایک قید سے نکلی تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی ہی غائب ہے۔ وہ عمر کی قید سے آزاد ہوئی، لیکن اب وہ جذباتی اور حالات کی قیدی بن گئی ہے۔ اور یہیں سے ڈیفنی کی قانونی جنگ کا میدان سجتا ہے۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا سب سے بڑا موڑ۔ جی، پتہ چلتا ہے کہ ڈیفنی وہ قانونی طور پر عمر کی بیٹی ہے ہی نہیں۔ عمر کی ماں روشن جب جیل میں عمر سے ملتی ہے تو یہ خبر ایک بم کی طرح گراتی ہے۔ ڈیفنی کارتل کے نام پہ رجسٹر ہو چکی ہے۔ ڈیفنی کا باپ اب قانونی طور پر کارتل کوکسال ہے۔ جیل میں عمر کا رد عمل دیکھنے والا ہے۔ وہ یہ سن کر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا دکھ فوراً غصے اور بدلے کی آگ میں بدل جاتا ہے۔ اچھا۔ اس کی ماں اسے اکساتی ہے کہ دیکھو ترکان نے کتنی آسانی سے تمہارے خلاف شکایت درج کروا دی، لیکن عمر کو اپنی رہائی کی فکر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے وکیل میری رہائی کے لیے نہیں بلکہ ڈیفنی کو واپس لینے کے لیے کرو۔ اور پھر وہ قسم کھاتا ہے ترکان اس کو دیکھنے کو ترسے گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا یہ واقعی بیٹی کے لیے محبت ہے یا صرف ایک مرد کی ٹوٹی ہوئی انا کی چیخ؟ وہ ڈیفنی کو واپس لانے کی بات کر رہا ہے یا ترکان کو سزا دینے کی؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے اہم نفسیاتی پہلو ہے۔ عمر کے الفاظ میں بیٹی کی محبت کم اور ترکان سے بدلہ لینے کی خواہش زیادہ نظر آتی ہے۔ ڈیفنی اس جنگ میں ایک مقصد سے زیادہ ایک ٹرافی بن گئی ہے۔ ایک ٹرافی؟ جی، جسے جیت کر وہ ترکان کو شکست دینا چاہتا ہے۔ اور اس ٹرافی کو جیتنے کے لیے عمر کا خاندان اب قانونی طاقت کا استعمال ایک بہت ہی خطرناک طریقے سے کرنے والا ہے۔ وہ ایک وکیل کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کرتے ہیں۔ ان کا منصوبہ ہے کہ وہ ترکان کو طلاق کے لیے ایک ایسے وکیل کے پاس بھیجیں گے جو دراصل ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہاں، اور اس سازش کا سب سے خطرناک حصہ ہے جنرل پاور آف اٹارنی۔ ایک منٹ، یہ جنرل پاور آف اٹارنی یہ ہے کیا چیز؟ یہ اتنا سنگین کیوں لگ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک قانونی جال ہے۔ جال؟ جی، مطلب یہ کہ ترکان انجانے میں اپنے وکیل کو اپنی طرف سے کوئی بھی فیصلہ کرنے کا پورا اختیار دے دے گی۔
وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی عدالت میں کھڑے ہو کر ڈیفنی کی تحویل کے حقوق سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ ارے یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو اپنے بینک اکاؤنٹ کا پن دے دیں، یہ سوچ کر کہ وہ صرف آپ کے بل ادا کرے گا، لیکن وہ آپ کا سارا پیسہ نکال لے۔ یہ تو میرا مطلب ہے یہ تو سیدھا سیدھا دھوکا ہے۔ وہ اسے قانونی طور پر مکمل طور پر نتا کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ بالکل۔ تو عمر کا خاندان قانون کو توڑ مروڑ رہا ہے، لیکن دوسری طرف کارتال وہ جذبات کو ایک ہتھیار بنا رہا ہے۔ بالکل، جب ترکان کارتال کے پاس اپنی بیٹی کو لینے پہنچتی ہے تو وہ منظر بہت تناؤ بھرا ہوتا ہے۔ کارتال بظاہر بہت پرسکون ہے، وہ کہتا ہے اس نے ڈیفنی کو اغوا نہیں کیا، وہ تو بس اپنے روم کو مس کر رہی تھی۔ اچھا، وہ پرانی یادیں تازہ کرتا ہے، لیکن اس کے ہر لفظ میں ایک گہرا دکھ اور طنز چھپا ہے۔ لیکن کیا کارتال کا غصہ جائز نہیں؟ آخر اسے بھی تو دھوکا ملا ہے۔ اس نے ڈیفنی کو اپنی بیٹی مانا، ترغان کو سہارا دیا، اور جیسے ہی عمر واپس آیا ترغان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کا درد بالکل حقیقی ہے، کوئی بھی اس کی حالت کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ ترکان سے کہتا ہے، تم گری، میں نے اٹھایا تمہیں، لیکن تم نے کیا کیا؟ جیسے ہی وہ تمہارے سامنے آیا تم نے بیچ راستے میں میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہاں تک وہ ایک مظلوم شوہر ہے، لیکن اس کے بعد وہ جو کرتا ہے وہاں سے وہ ایک کنٹرولر بن جاتا ہے۔ آپ کا مطلب اس شرط سے ہے؟ جی، ترکان کہتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن کارتال اس کے پیار کو یہ کہہ کر مسترد کر دیتا ہے کہ تم نے پیار کیا لیکن ایک بیوی کی طرح نہیں بلکہ ایک دوست کی طرح۔ اچھا۔ اور پھر وہ اپنی شرط رکھتا ہے جو دراصل ایک جذباتی بلیک میلنگ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ترکان کو طلاق صرف اس صورت میں دے گا اگر وہ عمر کے خلاف اپنی شکایت واپس نہ لے۔ کیا؟ وہ صاف کہتا ہے، اس کو جیل میں سڑنے دو، بس یہی ایک راستہ ہے کہ میں تمہیں ڈائیورس دوں۔ تو وہ طلاق کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے تاکہ عمر کو سزا دلوا سکے۔ وہ ترکان کو ایک ناممکن انتخاب دے رہا ہے۔ وہ صرف عمر کو سزا نہیں دلوانا چاہتا، وہ ترکان کو بھی سزا دے رہا ہے۔ اچھا، کیسے؟ وہ اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس شخص کو جیل میں رکھے جس سے وہ شاید ابھی محبت کرتی ہے۔ وہ اس کے پیار اور اس کی آزادی دونوں کی قیمت وصول کر رہا ہے۔ یہاں کارتال کا کردار ایک دکھی انسان سے بدل کر ایک ایسے شخص کا ہو جاتا ہے جو اپنے درد کو دوسروں کو تکلیف دینے کا لائسنس سمجھتا ہے۔ تو ترکان اب پوری طرح پھنس چکی ہے۔ ایک طرف عمر کا خاندان ہے جو قانونی جال بچھا رہا ہے، اور دوسری طرف کارتال ہے جو جذباتی جال بچھا رہا ہے۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ اور عمر کا خاندان دباؤ بڑھانے کے لیے ایک اور چال چلتا ہے۔ وہ اب ترکان کی بہن دریا کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا۔ عمر کے والدین دریا سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کو سمجھائے، ورنہ عمر کے ساتھ ساتھ اس کے بچوں کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ اور یہاں بہنوں کے درمیان بھی دراڑ نظر آتی ہے۔ دریا ایک طرح سے عمر کا دفاع کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے عمر ایسا کچھ بھی نہیں کرتا اگر ترکانوں سے امید نہیں دلاتی۔ بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بحران صرف دو خاندانوں کے درمیان نہیں بلکہ یہ خاندان کے اندر بھی تقسیم پیدا کر رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی وفاداریوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ صحیح۔ اور جب دریا بھی ان کی بات نہیں مانتی تو روشن اپنا آخری اور سب سے خطرناک پتہ کھیلتی ہے۔ وہ ایک دھمکی دیتی ہے، وہ ایک نام لیتی ہے، مینے، اور دریا کو خبردار کرتی ہے، اگر وہ ہمیں اسی طرح تکلیفیں دیتی رہیں تو مینے سے بھی بدتر حال کر دوں گی میں اس کا۔ ارے ایک منٹ، مینے؟ یہ مینے کون ہے؟ یہ نام ایک دھمکی کی طرح کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایک دھمکی ہی ہے۔ یہ نام اس کہانی میں ایک بہت ہی تاریخ ماضی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ اس خاندان کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جسے وہ ایک مثال کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی ان کے خلاف چاہتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور ہمیں اس کا انجام ایک دوسرے منظر میں دکھایا جاتا ہے، ٹھیک؟ جہاں مینے نام کا کردار ٹھیک ہو کر اپنی ماں کے گھر واپس آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ڈاکٹر کی رپورٹس ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ جی، لیکن اس کی اپنی ماں اسے گھر میں گھسنے نہیں دیتی۔ اور یہ منظر روشن کی دھمکی کو ایک خوفناک حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ مینے کی ماں کے الفاظ بہت سخت ہیں۔ چلی جاؤ مینے، تم نے پہلے ہی ہمارے لیے بہت مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں، اب میں کسی پاگل کی جھنجھٹ میں نہیں پڑ سکتی۔ مطلب وہ اسے سڑک پر اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل۔
روشن ترکان کو یہی دھمکی دے رہی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں تمہیں جسمانی نقصان پہنچاؤں گی، وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری ساخت کو اس طرح تباہ کر دوں گی، تمہیں اتنا تنہا اور بے بس کر دوں گی کہ تمہارا اپنا خاندان تمہیں ایک پاگل سمجھ کر سڑک پر چھوڑ دے گا۔ تھوڑے توقف کے بعد یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ خاندان کسی کو تباہ کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ تو کردار کشی کی انتہا ہے۔ یہ کنٹرول کی انتہا ہے۔ مینے کی کہانی کا اختتام اس کے اپنے خیالات پر ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو ایک دن اسے اس کا انجام بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ سزا کسی بھی عدالت کی سزا سے بڑی ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح سے پوری کہانی کے مرکزی خیال کی عکاسی کرتا ہے۔ جی، کہ ان کرداروں کے اعمال کے نتائج سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو کہانی اس موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے کہ عمر جیل میں اپنی بیٹی کے لیے نہیں بلکہ اپنی انا کی جنگ لڑ رہا ہے اور بدلہ لینے کی قسم کھا رہا ہے۔ صحیح۔ ترکان دو مردوں اور دو خاندانوں کی جنگ کے بیچ میں پس رہی ہے، جہاں ہر انتخاب اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل۔ اور کارتال اپنی ٹوٹے ہوئے دل کو جواز بنا کر طلاق اور ایک بچی کی زندگی کو اپنی شرطوں پر نچوا رہا ہے۔ یہ صرف تحویل کی جنگ نہیں رہی، یہ کنٹرول، طاقت اور انا کی جنگ بن چکی ہے۔ ہر کردار صورتحال کو اپنے حق میں موڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس عمل میں وہ ایک دوسرے کو گہرے جذباتی زخم دے رہے ہیں۔ قانونی سازشیں، دھمکیاں اور جذباتی بلیک میلنگ، یہ سب اس کہانی کا ایندھن بن چکے ہیں۔ ہر کوئی ڈیفنی کے بہترین مفاد کی بات کرتا ہے، لیکن ان کے اعمال ان کے اپنے زخمی جذبات اور انتقام کی خواہش سے چل رہے ہیں۔ اس سارے دھوکے اور ہیرا پھیری کے جال کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر وہ وکیل والی سازش، مجھے تو یہ سوچ کر ہی خوف آ رہا ہے کہ ترکان کا کیا بنے گا۔ لیکن ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے۔ پوچھیں۔ اس جنگ میں جہاں ہر کوئی دوسرے کو ہرانے پر تلا ہے، کیا واقعی کوئی فاتح ہو سکتا ہے؟ یا جس بچی ڈیفنی کے لیے سب لڑنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ اس تنازع میں سب سے زیادہ پس کر نہیں رہ جائے گی؟ جب بڑے اپنے پیار اور قانون کو ہتھیار بنا لیں تو اس جنگ میں جیتنے کا مطلب بھی کیا رہ جاتا ہے؟